بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل سے ایز اے لائف کوچ ان شاء اللہ تعالیٰ اور ایز اے پیرنٹ کوچ ہر وینسڈے کو میں آپ کے پاس لائف لے کر آتی ہوں. آج کا جو ہمارا لائف ہے وہ ہے ایک بک سے لیا ہوا, اور وہ بک کا نام ہے ہاؤ ٹو ریز این اڈلٹ. رائٹ, ہاؤ ٹو ریز این اڈلٹ. اور چونکہ بچوں کی بات ہوتی ہے اور بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ اس بک کا یہ جو ایک چیپٹر ہے یہ اچھا ہے, ریلیونٹ ہے, اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے آج کے لائف کے بارے میں. تو آج کے لائف پہ تو وہ ہے لیٹ دم چارٹ دیئر اون پاتھ, یعنی کہ بچوں کو ہم کس طرح سے انڈیپینڈنٹ بنائیں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی لائف میں اپنے ڈیسیجنز لے سکیں. مجھے پتا ہے اس بات کا کہ اس بات میں بہت ساری بحث ہوتی ہے کہ جی بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, یا بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, یا بچے جو ہوتے ہیں وہ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں, یا بچے جو ہیں ان کو نہیں پتا, ہمیں بہتر پتا ہے. اب یہ ساری جو چیزیں, یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آ رہی ہیں ہمارے اس کانسیپٹ سے کہ پیرنٹس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بچوں کا لیڈر بنایا ہے, بچوں کا گائیڈ بنایا ہے. اور لیڈر اور گائیڈ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو دونوں بازوؤں سے اور سر سے پکڑ کے اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں موڑنا ہے, بلکہ لیڈر اور گائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی لائف ایکسپیرینسز سے, اپنی سوچ سمجھ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے تقوی اور توکل کے تھرو اپنے بچوں کو بیسٹ اپرچونٹیز نہ صرف دینا, بلکہ بعض اوقات فار ایگزامپل ایک گھر میں ایک ڈرائیور کی جاب ایک آدمی کر رہا ہے اور حق حلال کی کمائی کر رہا ہے, اور وہ جس کے گھر میں کر رہا ہے وہ شخص چاہے ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے یا انجینئر ہے یا بڑا بزنس مین ہے, تو اس کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یا میری بیٹی جو ہے کل کو اس پوسٹ پہ ہو. تو کیا یہ خواہش کرنا غلط ہے؟ نہیں, بالکل غلط نہیں ہے. کیا اپنے بچے کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ کل کو اپنی اولاد کے لیے ایک بیٹر چیز پرووائڈ کر سکو تو آپ ہم سے ایک سٹیپ اوپر ہو جاؤ, کیا یہ چیز غلط ہے؟ بالکل غلط نہیں ہے. البتہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارا پرپس آف لائف کیا ہونا چاہیے. پرپس آف لائف جو ہے وہ صرف پیسے کمانا اور ایک چھوٹے سے گھر سے بڑے گھر میں اور بڑے سے گھر سے اس سے بڑے گھر میں اور ایک چھوٹی سی گاڑی سے بڑی گاڑی میں ٹرانسفر ہو جانا نہیں ہے. پلیز یہاں پہ اس بات کو مت بیچ میں لے کر آئیے گا. اپنی جو ہماری جو خامیاں, کمیاں, مجبوریاں, خواہشات جو دبی رہ جاتی ہیں ان پہ فوکس مت کریں. اس بات پہ فوکس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کہ الرزاق ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر رزق مانگ نہیں سکتے, اس نے یہ نہیں کہا کہ جتنا ملا ہے اس میں خوش رہو. ہاں, ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ مال و متاع کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور خشیت کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. البتہ زمانہ یہ ہے کہ چونکہ ہم انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے لوگ ہیں, ہمارے زمانے کی قباحت کہہ لیں, ہمارے زمانے کی ایز کہہ لیں, ہمارے زمانے کی اچھائی کہہ لیں, ہمارے زمانے کی برائی کہہ لیں, ہر چیز اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہیں. رائٹ, آپ اس کو یوز کس طرح سے کرتے ہو, بات ساری یہ ہے. تو اس میں ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہ فوراً آپ کو تصویر سے یوں لگ رہا ہے یا لائیو سے یوں دیکھتے ہوئے کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک آسان زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنی مشکل میں ہے. تو بات وہی پرپس کی آ رہی ہے کہ کیا والدین کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بتائیں کہ یہ کرو لائف میں, یہ کرو لائف میں, یہ کرو لائف میں؟ بالکل ہونا چاہیے. لیکن کیا والدین کو ہر وقت اس چیز کو جنون کی حد تک اپنے سر پہ, اپنے دل و دماغ پہ طاری کر لینا چاہیے اور بچے کی بھی زندگی اجیرن کرنی چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کا ہمیں جنون ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا اکثر, وہ ہے کہ میں ایک بہترین تقوی والی, ایک بہترین پرپس فل لائف گزاروں جس میں میرے گولز کلیئر ہوں. ہم بطور والدین بھی انسان ہیں, ٹوٹے پھوٹے سے انسان ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو اس پر بھی کی ہوئی ہے کہ ہم بڑے ٹوٹے پھوٹے سے لوگ ہیں, بڑے زخمی, بڑے پریشان, بڑے انہیلڈ, بڑے تکلیف سے گزرے ہوئے, بڑی سٹوریز کے لوگ ہیں ہم. ہماری شادیاں نہیں اچھی, ہمارے بچے نہیں اچھے, ہمارا فلانا نہیں اچھا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں وہ نہیں اچھے, ہم تو بہت اچھے ہیں, یا ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی, کہاں گناہ ہوا, کہاں ہم سے کوئی خرابی ہوئی, سو لہٰذا پتہ نہیں ہماری آزمائش کب ختم ہوگی. ان ساری باتوں کو سوچنا, سمجھنا, ان پہ بات کرنا ایک سیپریٹ بات ہے. لیکن جب آپ ایک پیرنٹ کے بطور اپنے لیے ایک گول سیٹ کرتے ہو, تو ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہ گولز ہیں, ہمارے ایز اے
پیرنٹ کی گولز ہیں. ہمارا پیرنٹ ایز اے پیرنٹ سب سے پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خود اپنی لائف کا پرپس پتا ہو اور ہماری بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پیرنٹ اپنے پرپس کی طرف چل رہا ہے. اور وہ پرپس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، حدیث کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. لائف میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ آپ مکمل طور پر اپنی ذات سے سیٹسفائیڈ ہو. اگر کسی باہر کے شخص نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے تو شیطان حاضر ہے 24 گھنٹے آپ کے دل میں وسواس ڈالنے کے لیے. اور اگر شیطان کی وسواس پہ آپ چل رہے ہو تو آپ خود بھی اپنے لیے وبال جان ہو اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان ہو. تو پرپس آف لائف سب سے پہلی چیز ہے ایز اے پیرنٹ یو سیٹ یور گولز اینڈ یو لیو دیٹ پرپسفل لائف، تاکہ آپ کے بچوں کو پتا ہو کہ ان کو بھی اپنی زندگی کا پرپس پتا ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا بچہ آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر مجھے شوق تھا یا شوق ہے کہ میں اپنی لائف میں اپنے یوتھ میں یہ اور یہ چیزیں کر پاتی یا میں نہیں کر سکی، تو اس چیز کو اڈاپٹ کر کے اپنے بچے کو پش کرنا اسی ڈائریکشن میں، ریگارڈلس اس کا وہ شوق ہے، ریگارڈلس اس کا وہ پیشن ہے کہ نہیں ہے، ریگارڈلس اس میں وہ ایبلٹی وہ سکل ہے کہ نہیں ہے، زیادتی ہیں. تو اپنے بچے کو خود پرکھیں، خود جانیں، خود سمجھیں. کیریکٹر بلڈنگ بھی ہونی چاہیے، لیکن کیریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف فریڈم بھی ہونا چاہیے، جہاں پہ بچے کی پرسنالٹی کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے میرا بچہ مجھ سے مختلف ہے یا میرے ہی جیسا ہے اور میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں. عام طور پہ ہمیشہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جیسا بچہ ہمارا دکھ رہا ہوتا ہے. ہماری سب سے زیادہ ٹسل اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے جس میں وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھی نہیں تھی اور ہمیں آگے وہ اپنے بچے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور کچھ تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے، خدا نہ خواستہ اس وہم کا کانسیپٹ ہے کہ بد دعا ہے کسی کی، یا اگر بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، یا اگر بچے کو ہمیں مینج نہیں کرنا آنا تو ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری سزا ہے. البتہ بچے سزا یا جزا نہیں ہوتے، بچے ٹیسٹ ہیں. اور اپنے بچے کو سمجھنا اور اپنے بچے کو یہ فریڈم دینا اور اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس دینا کہ آپ اپنی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور ہم مل کے ایکسپلور کریں گے کہ آپ کی لائف کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں کیا نہیں بہتر ہیں. یہ کانفیڈنس دینا ضروری ہے. اگر پیرنٹ میں خود یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ بچے کو کیسے دے سکتا ہے؟ عام طور پر ہم ماؤں کا اور ہم والد جو ہوتے ہیں، ان کا والد کوئی ورڈ نہیں ہوتا، کلیکٹیولی والدین جو ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ٹریگرز ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا شیم ہوتا ہے. اور میں ایک لائف کروں گی شیم کے بارے میں، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عید والے دن ہی لڑائی ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ برتھ ڈے والے دن ہی بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ تم کس قدر ناشکر ہو؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی دعوت پہ ہی کوئی بچے یا بہت سارے بچے جو ہیں وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مل کے سارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی برائی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ بچہ صرف کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف خوش تھا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ خوشی سے آگے اپنی کوئی چیز شیئر کرنے لگتا ہے تو پیرنٹس کو پتہ نہیں اس کی کوئی بات یاد آتی ہے یا یہ یاد آتا ہے کہ اس کا کوئی ایگزام تھا اور اس کا کوئی ٹیسٹ تھا اور اس کو تو وہ پڑھنے کی ضرورت تھی اور وہ خواہ میں خوش ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ٹریگرز کیا ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بادر کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جو کوشچن ہے یہ یاد رکھیے گا. اس کوشچن کو ہم ضرور حل کرنے کی، اس معاملے کو ہم ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ اس بات پہ آتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا جیسے کہ آپ کو بچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے. اس میں ایک بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے، 2-3 ایگزامپلز ہیں، لیکن اگر میں اپنی روزمرہ کی کوچنگ سیشنز میں سے کچھ ایگزامپل لوں تو ایک والدہ تھی اور ان کے بیٹے کو گیمنگ کا انتہائی شوق تھا، اور اتنا زیادہ شوق تھا کہ مطلب کہ اسکول گریڈز میں کوئی اتنا اچھا وہ کر نہیں رہا اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا اور بڑا روئی، بڑا واویلا مچایا ایکسیکٹرا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کو کوچ کیا گیا. یہ میری کلائنٹ نہیں تھی، کسی اور کی ہیں، یہ اسٹڈی ہے ایک. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کوچ کیا گیا کہ آپ کے بچے کو آپ ایکسیپٹ کریں جیسے وہ ہے، اس کی اسٹرینتھس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اس کی اسٹرینتھس کو فگر آؤٹ کریں، وہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. ہوا یہ کہ اس بچے نے کالج بھی پڑھا، کمپلیٹ بھی کیا، لیکن اس کا جو پروفیشن ہے وہ آن لائن گیمر ہے اور وہ اس آن لائن گیمنگ سے اپنی کمائی کر رہا ہے. وہ شادی شدہ بھی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ ایک اسٹیبلشڈ ورلڈ
renowned gamer ہے, لیکن کیا وہ کالج گیا؟ ہاں گیا. کیا اس نے سبجیکٹس پڑھے؟ ہاں پڑھے. کیا وہ دین پہ ہے؟ ہاں وہ ہے. پر اس کا پروفیشن کیا ہے؟ گیمنگ ہے. کیونکہ ہماری اس وقت کی دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی وہ والے پروفیشنز نہیں رہے. بہت ساری اور فیلڈز کھل گئی ہیں جن میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں, جن میں ہم کام کر رہے ہیں, تو ایکسیپٹنس یہاں پر بھی آتی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. دوسرا ہے لسن ٹو دا کلوز فرام یور چلڈرن, یعنی کہ اپنے بچوں کو غور سے دیکھیں, پرکھیں, آبزرو کریں, ان کے انٹرسٹس کیا ہیں, ان کے مزاج کیا ہیں, وہ کن چیزوں میں دل لگاتے ہیں, کن چیزوں میں وہ دل نہیں لگاتے. اور پھر اب یہ جو تیسری بات آ رہی ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ 12 سال سے لے کے تو 18 سال تک کے ہیں, اور ہم کہتے نہیں کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یہ 4 سال ہیں, اس میں پڑھ لو, اس میں پڑھ لو گے تو تم لوگوں کی زندگی بن جائے گی. وہ زندگی کیا بنتی ہے؟ وہ زندگی یہ بنتی ہے کہ کالج میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں, اسکالرشپ پہ جانے کے قابل ہو جاتے ہیں, پیرنٹس کی لائف تھوڑی سی ایزی ہو جاتی ہے. باقی تو وہی چرننگ آف دا سیم مشین ہے, ایک ہیمسٹر کی طرح اسی ویل میں چل رہے ہو. کیا کالج ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیا کالج ایجوکیشن کے بغیر بھی لوگ سروائیو کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کیا کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے, بدتر ہو سکتی ہے؟ honestly it depends. It honestly depends کہ بچے نے فیلڈ کیا لی ہے. کیا پیرنٹس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پش کریں اچھی ایجوکیشن کی طرف؟ بالکل پیرنٹس کا رائٹ ہے. کیا پیرنٹس کی لائبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو پش کریں, لیکن اتنا نہ کریں کہ بچے جو ہیں وہ ٹرپ اوور کر جائیں, اتنا کریں کہ ان کو اس پہ چلنا آئے, اپنی زندگی کی ڈگر پہ, اپنے صراط مستقیم پہ وہ بغیر جس کو کہتے ہیں نا ڈرے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ چل سکیں, وہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایکسیپٹ کہ آپ کی بچے کی زندگی اس کے بارے میں, آپ کے بارے میں نہیں. اچھا, ہم اکثر یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی, تمہاری شادی اچھی جگہ ہو جائے گی, تم سوسائٹی میں ویل ریپیوٹیبل ہوگے. کیا یہ باتیں غلط ہیں؟ بالکل غلط نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. البتہ اگین the norms یہ ہوتے ضرور ہیں اور ہونے چاہیے, لیکن اس میں اتنی گنجائش تو ضرور ہے کہ بچہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ وہ کیا کیریئر پاتھ لینا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی ایک پراپر سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ سوری اباؤٹ دیٹ, ہمارے بچوں کو کیوں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. ہم نے ان کو اتنا کاڈل کیا ہوا ہے, تم کوئی کام نہیں کرو گھر کا, تم برتن مت دھو, تم کپڑے مت دھو, تم اپنی لانڈری مت کرو, تم اپنا کمرہ, تم بس پڑھو, میں تمہیں کھانا بھی دے دوں گی, میں تمہیں لنچ بھی دے دوں گی, میں تمہیں اسنیکس بھی دے دوں گی, تم اپنے فرینڈس کو بھی بلا لو, ہم ان کو بھی انٹرٹین کر لیں گے, تم بس کچھ مت کرو, تم بس پڑھو. لائف سکلز ہی نہیں ہیں. جب یہی نہیں پتا کہ فجر کے لیے, تب تک جب فجر کے لیے اٹھنا ہی نہیں آتا, کیونکہ جی ماں نے نہیں اٹھایا, باپ نے نہیں اٹھایا, الارم ٹائم سے سونا نہیں آتا, ٹائم سے اٹھنا نہیں آتا, اگر زیادہ دیر پڑھائی کو لگ بھی گئی ہے تو یہ نہیں پتا کہ مجھے اتنے آورز کی سلیپ نیسیسری ہیں. جب یہ لائف سکلز نہیں ہیں, جب لانڈری کرنی نہیں آتی, تو پھر ان کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے لائف میں کیا بننا ہے؟ میں تو وہی بن جاؤں گا جو مجھے کہا جائے گا, پھر بعد میں پیرنٹس کے سر پہ ڈال دوں گی یا ڈال دوں گا آپ نے مجھ سے یہ زبردستی یہ کام کروا لیا. کتنے ملینیلز ہیں اور اب جنزیئرز ہیں جو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ڈائریکشن ہی نہیں ملی, ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو فورس کیا گیا. کیا وہ پیرنٹس غلط تھے؟ نہیں, وہ پیرنٹس غلط نہیں تھے. وہ مسکین وہ یہی جو ان کو لگا کہ ان کے بچے کے حق میں بہتر ہے انہوں نے یہ کیا. لیکن آج کے آپ اور میں پیرنٹس, جو ہم ملینیلز کے پیرنٹس ہیں یا جو ہم جنزیئرز کے پیرنٹس ہیں, جو ہم 70s کے ہیں یا 80s کے ہیں یا 60s کے ہیں, اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اتنا کاڈل مت کرو کہ پھر وہ بعد میں لاسٹ فیل کریں, اور اس حد تک لاسٹ فیل کریں کہ وہ اپنے کمروں میں قید ہو جائیں, ان کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جائے. ویسے ہی ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو نمبر 1 پر ہے پوری دنیا میں, ریگارڈلس کہ آپ کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہو یا ریگارڈلس آپ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہو. اس کے بعد نوٹس ہو یور چائلڈ ایکچولی از, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, اس کا شوق کیا ہے, وہ کس طرف جاتا ہے. اب یہاں پہ بہت سارے پیرنٹس کہیں گے میرے بچے کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اسے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو نہ باتیں کرنے میں انٹرسٹ ہے, نہ کسی کی ہیلپ کرنے میں انٹرسٹ ہے, نہ باہر والنٹیئر کرنے میں انٹرسٹ ہے, اس کو صرف اپنی ویڈیو گیم میں انٹرسٹ ہے, اس کو صرف اپنے فون میں انٹرسٹ ہے, اس کو صرف انسٹاگرام پہ جانے میں انٹرسٹ ہے. کچھ تو ہے نا وہاں پہ جس میں وہ انٹرسٹ ہے. تو فگر دیٹ آؤٹ, فائنڈ دیٹ آؤٹ کہ کیا چیز ہے جو اس کو لگتا ہے
کہ اس کی زندگی کو بیٹر شیپ کر سکتی ہے. اور یہ چیزیں 18-17 سال میں نہیں ہوتی, یہ چیزیں 14-15 سال میں نہیں ہوتی, یہ چیزیں 3 سے 4 سال تک کے بچوں سے شروع ہوتی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایز پیرنٹس جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی زندگی کی بڑی کوئی توپ چیز کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے اپنے بچوں کے لیے. بچے اگر دنیا میں آ گئے ہیں اور آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے ہیں بچے, تو آپ 19 سال کے ہو یا آپ 29 سال کے ہو یا آپ 39 کے ہو یا آپ 49 کے ہو یا آپ 59 کے ہو یا 69 کے ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر. یو آر اے پیرنٹ اینڈ یو آر اے پیرنٹ فار لائف. اور پیرنٹنگ آپ کی قبر تک رہتی ہے, میری قبر تک پیرنٹنگ رہے گی ریگارڈلس میرا بچہ جتنا مرضی انڈیپینڈنٹ ہو یا نہ ہو. تو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نوٹسنگ جو ہوتی ہے نا بہت پہلے شروع ہوتی ہے. بڑی اچھی اگزامپل انہوں نے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کنڈر گارڈن کی ٹیچر نے کوئی پروجیکٹ دیا, اور اس ٹیچر نے مجھے سائٹ پہ لے جا کے کہا کہ آپ کی بیٹی آرٹس میں کتنی اچھی ہے. اور میں دماغ میں سوچا ہاں آرٹس میں تو اچھی ہے, لیکن زندگی میں کیا کھائے گی, کیا کمائے گی اگر وہ آرٹس میں اچھی ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اس کا ایک سائڈ کا شوق ہونا چاہیے. اس کو زندگی میں ایک اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے, رائٹ. آرٹسٹک بچے اب گرافک ڈیزائنرز ہیں, ورچوئل اسسٹنٹس ہیں, اپنے اپنے انٹرپرینیورز ہیں, فرور ہیں, اور کتنے سارے اور چیزیں جس پہ کہ آرٹسٹک بچے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے اور میرے جیسے لوگوں کے ویب سائٹس بھی ڈیزائن کر رہے ہیں, کاپی رائٹنگ بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگوز بھی بنا رہے ہیں, ہماری ویب سائٹس رن کر رہے ہیں. ویب سائٹس نے یہ نہیں کہ کوڈنگ کے تھرو صرف رن کر رہے ہیں, بلکہ جو اس میں ایک آرٹسٹک سینس لانے کی ضرورت ہے وہ کرتے ہیں. لائک آرٹ ہیز چینجڈ انٹو سائنس ناؤ. آرٹ ہیز چینجڈ انٹو سائنس, اور ہمیشہ ان دونوں چیزوں کا ایک مکس ہوتا ہے. یہ چیز آج کی جنریشن کو سمجھ میں آتی ہے, اور ان کے پیرنٹس ہونے کے تحت ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جو چیز ہم نہیں کرتے, اور میں نے یہ اب ریسنٹلی سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں نا ڈائگنوسٹک ٹولز پتہ ہونے چاہیے. دیر آر سو مینی ٹولز آن دی انٹرنیٹ. کچھ بس ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ سائنٹیفکلی بیکڈ اپ ہوتے ہیں. کہ آپ فار ایگزامپل, میں ہمیشہ جب بچوں کو کوچ کر رہی ہوتی ہوں تو میں پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن شپ کو بیٹر کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ دیتی ہوں, دیٹ از لائک لو لینگویج ٹیسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کی لو لینگویج کیا ہے. آپ 4-5 پارٹس ہیں اس لو لینگویج کے, اس کے ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے, تھرڈ کیا ہے, بچے کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا نہیں اچھا لگتا. آئی گیو دیٹ لو لینگویج ٹیسٹ. دیر از اندر ٹیسٹ جو کہ چائلڈ اسٹرینتھ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور میں نے ایک پورا ایک لیکچر بھی کیا اس بارے میں کہ ویکنیسز پہ دھیان دینے کی بجائے اسٹرینتھس پہ دھیان دیں. آج جو فارچون 500 کی کمپنیز ہیں, یا جو بھی اچھی کمپنیز ہیں جو رن کر رہی ہیں, جو ورلڈ ریناؤنڈ بھی ہیں, یا جو اپنی فیلڈز میں ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں, جب وہ لوگ کسی کو ہائر کرتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ یا اپنی ایز این امپلائی, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کی ویکنس کیا ہے اور ہم نے اس ویکنس میں مزید پیسے لگا کے اس کی ویکنس کو ختم کرنا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں اس بندے کی کور اسٹرینتھ کیا ہے, یہ اسٹرینتھ کہاں پہ ہے اس کی, اور یہ ہماری کمپنی کو کہاں فیور ہو سکتی ہے اس کی یہ اسٹرینتھ. سو ایز اے پیرنٹس یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کو بھی فگر آؤٹ کریں اور اپنے بچوں کی اسٹرینتھس کو بھی فگر آؤٹ کریں. اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ ڈائگنوسٹک ٹولز یوز کر سکتے ہیں. میں نے اب 2 کے نام لیے ہیں. ایک تو میں نے کہا ہے کہ لو لینگویجز, رائٹ, وہ کپلز بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے ٹینز کے اپنے بچوں کی بھی لو لینگویج فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور ایک کا میں نے نام لیا ہے اسٹرینتھ فائنڈر, gallupstrengthcenter.com, www.gallupstrengthcenter.com, ایک یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد نمبر 4 کیا ہے, بی انٹرسٹڈ اینڈ ہیلپ فل. کیسے کریں بھائی, ہمارے بچوں کو تو ہماری ہیلپ ہی نہیں چاہیے ہوتی ہے. ہر ایج کے بچے کو اپنے پیرنٹ کی ہیلپ چاہیے, ہر ایج کے بچے کو اپنے پیرنٹ کا انٹرسٹ چاہیے. ہر ایج کے بچے کا دل ہوتا ہے میرا پیرنٹ مجھ سے پوچھے کیسے ہو, کیا حال ہے. ہمیں نا اوپن اینڈڈ اور کلوزڈ اینڈڈ کوسچنز نہیں کرنے آتے, اور ہم خود بہت جلدی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. اوپن اینڈڈ کوسچنز کیسے ہوتے ہیں, پلیز گوگل کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں. اوپن اینڈڈ کوسچنز یہ ہوتے ہیں جس سے کہ بات سامنے والا مزید اپنی کر سکے, صرف یس اور نو نہ ہو. دن کیسا تھا, اچھا تھا. دن میں کیا ہوا, کچھ بتا بھی دیں گے کیا ہوا, کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا. اچھا, دن کی خاص بات کیا تھی. اب دن کیسا تھا اور دن کی خاص بات کیا تھی. دن کیسا تھا, اچھا تھا, برا تھا, آنسر ہو گیا. دن کی خاص بات کیا تھی سوچنے میں مجبور کرتی ہے, اینڈ اٹس اے مور اوپن اینڈڈ کوسچن یو آسک. لائک اگر بتانے والا انگیج رہنا چاہے تو وہ زیادہ لمبی تفصیل میں بتاتا ہے.
اور ہم لوگ نا ایک چیز ایک اور کرتے ہیں. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے نا اپنا دیسی پیرنٹ میرے اندر کا جاگا. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ اگر ہمیں غلطی سے بتا ہی دے کہ دن میں یہ اچھا ہوا یا وہ اچھا ہوا یا یہ اچھا نہیں ہوا, یا اپنے کسی دوست کے بارے میں کسی کے بارے میں کمپلین کرنا, تو ہم نا فوراً اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر کوئی غور سے سن رہا ہے تو. جب بچے آپ سے ڈسکشن میں ڈرتے نہیں ہیں اور آپ سے ڈسکشن کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیرنٹ کو ہماری لائف میں انٹرسٹ ہے, تو ایک چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اپنی اصلاح کے جراثیم کو پلیز مار دیں. وہ ٹائم اصلاح کا نہیں ہے, وہ ٹائم ان کو ایمپتھی دے کے ان کو سننے کا ہے, ان کو اکنالج کرنے کا ہے, ان کو ویلیڈیٹ کرنے کا ہے. بچہ گھر کی چھت کے نیچے ہی ہے نا, کہیں نہیں بھاگ رہا, کچھ گھنٹوں بعد, کچھ دن بعد, یا جب وہ اس مسئلے کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرے, کیونکہ اس کو آپ سے ڈر نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیرنٹس سے بات کرنے میں حجت کیا ہوتی ہے, یا ہمارے بچوں کو ہم سے بات کرنے میں حجت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے جج کریں گے. اچھا مجھے ایز اے پیرنٹ مجھے خود بھی پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم واقعی میں جج نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہمارے بچے فٹافٹ انسٹاگرام اولادیں ہیں نا, ٹک ٹاک اولادیں ہیں, فٹافٹ ہمارے اوپر لیبل لگا دیتی ہیں, آپ نے ہمیں جج کیا, آپ نے ہمیں جج کیا, ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. میں ایز اے والدہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ بعض اوقات بچوں سے بات کرنا انتہائی فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے. ہم واقعی میں بڑی سیدھی سی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں سارے یہ ازمز میں کہ آپ فلانا دھمکانا ایسے ویسے بات کر رہے ہو. وہاں تک نوبت نہ پہنچے, اس کے لیے بہترین سٹیپ یہ ہے کہ اصلاح کے جراثیم کو سپرے کر کے مار دیں اپنے اندر ہی. کہ آپ نے یہ اصلاح کا وقت نہیں ہے, یہ اوپن کانورسیشن کا وقت ہے, مجھے اس کو سننا ہے تاکہ میں اس کا ٹرسٹ گین سکوں. اس لیے نہیں کہ بعد میں پھر آپ اس کو تانے دے سکیں یا بعد میں اس کے لیے وہ بات دوبارہ سے اس کو کر سکیں. اور ہم ماؤں کے لیے اسپیشلی بڑا ہی مشکل ہے یہ کہ ہم بچے کی کسی پریویس بات کو اس کے منہ پہ نہ ماریں. بہت ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ شاید ہم عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ اگزامپل دے کے ہم پوائنٹ بنوا لیں گے اپنا. ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ بھی یہ کرتی ہیں, لیکن وہ پوائنٹ نا ضائع ہی ہو جاتا ہے, الٹا سمجھ میں نہیں آتا, الٹا ہمیں یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ٹرسٹ وردی, ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ نان ججمنٹل ایمپتھی کہتے ہو, جو آپ کے اندر آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میسج میرا اسپیشلی ماؤں کے لیے ہے. والد جو ہوتے ہیں, جو فادرز ہوتے ہیں نا, وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ اس چیز میں سکسیسفل ہیں. میں نے نارملی دیکھا ہے فادرز ڈونٹ ڈو دیٹ. بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی, اس بات کو اس بات کے ساتھ نہیں کنیکٹ کرتے, نہیں شرمندہ کرتے بچوں کو. اور اس وجہ سے یوزلی آپ دیکھتے ہو کہ بیٹیوں کی اسپیشلی اپنے والد کے ساتھ ذرا تھوڑی سی زیادہ کلوزنس ہوتی ہے. ہر کیس سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن میں اوور آل جو دیکھنے میں آتا ہے, سننے میں آتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, be interested and be helpful پہ یہی بات ہے کہ have open conversation. Do not judge your child, or do not start telling them what they need to do. Just listen and stop. Just let them speak. Just let them just say stuff and چپ رہو اور سر ہلاؤ, اکنالج کرو, ہاں آپ کے لیے واقعی میں مشکل ہوا ہوگا, اچھا پھر آپ کو کیسا فیل ہوا تھا, اچھا ہاں صحیح کہہ رہے ہو, اس بات میں ہے پوائنٹ, ٹھیک ہے میرا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن I 100% agree with you, I 100% hear you. آپ نہیں اگری کر رہے نا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کی غلطی ہے, آپ یہ مت بولو کہ میں تم سے ڈس ایگری کر رہی ہوں, آپ بولو I hear you. ہاں یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے. This is called validation, this is called acknowledgement. بہت ٹھنڈ پڑتی ہے بچے کو یہ نہیں لگتا کہ میری ماں تو ہر وقت بس مجھے ہی کریکٹ کرنے پہ لگی رہتی ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ٹھیک ہیں اور میں ہی غلط ہوں یا مجھ میں ہی خرابی ہے. نمبر 5, know when to push forward and when to pull back. بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. 8ویں جماعت کا بچہ یا 7ویں جماعت کا بچہ, اور آپ اس بچے کو یہ کہنا شروع کرو, آپ کو اس کے سکلز بھی نظر آ گئے, آپ کو اس کی کیپیبلٹیز بھی پتہ چل گئی, آپ کو اس کے شوق بھی نظر آ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ انگیجڈ بھی ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے نا یہ پروفیشن یا یہ فیلڈ بڑی اچھی رہے گی. تو 7th and 8th grade is the time when you start telling them, or when you start putting forward a path in front of them in conversation کہ I think یہ تمہاری اسٹرینتھس ہیں, what do you think about this, مجھے لگتا ہے کہ تم اس فیلڈ میں بڑا فلرش کرو گے, نہیں کرو گے. تو 9th 10th 11th تک خود بخود بچے کو نا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ خود بخود اس چیز کو جج کرنے لگتا ہے, اپنے اندر اپنی خوبیوں کو, اپنی خامیوں کو دیکھنے لگتا ہے. وہ بچہ پوچھ سکتا ہے آپ سے, اگر آپ کا سیف انوائرمنٹ ہے, وہ بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں یہ کروں یا آپ مجھے سجیسٹ کرو. تو آپ
ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہو میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنا کیریئر پیتھ چوز کرنے میں, اپنے کالج لائف, اپنے کالج کے سبجیکٹس چوز کرنے میں پرابلم نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کالج کے پہلے سال میں بالکل کلولس ہوتے ہیں کہ ہم نے چوتھے سال میں ایکچولی کمپلیٹ کس طرح سے کرنا ہے, ہم نے کون سے میجرز رکھنے ہیں, کون سے مائنرز رکھنے ہیں. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جن کو اچھی ڈائریکشن 7th 8th گریڈ سے اپنے پیرنٹس کے تھرو, اپنے کاؤنسلرس کے تھرو, اپنے ارد گرد کے اچھے سپورٹیو مینٹورس کے تھرو نہیں ملی ہوتی, وہ آخری سیمسٹر تک یہی سوچتے رہتے ہیں میں نے یہ کیا ہی کیوں ہے, میں یہ کر کیوں رہا ہوں, what is my thing. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف پش کی ضرورت ہوتی ہے, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, نہیں میں ٹھیک نہیں کر رہا, تو آپ ان کو کہتے رہتے ہو کہ نہیں آپ اچھا کر رہے ہو, this is good for you, this is inshallah this is worthwhile for you. So you need to know your child. You need to know your child. دروازے اپنے بچے پہ بند نہ کر دیں کہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے, تو it will not work. اور میرے خیال سے میں اور آپ جس زمانے کے پیرنٹس ہیں, ہم اپنے بچوں سے کہہ بھی دیں کہ یہ یا وہ اور کچھ نہیں ہو سکتا, تو ہمارے بچے ہمیشہ تیسرا چوتھا رستہ نکال کے کہتے ہیں یہ لو, پھر میں یہ کر لیتا ہوں. And then what do you do? Then what do? You go back to, is this going to serve their purpose of life? Is this connected to taqwa? Is this connected to them knowing Allah subhanahu wa ta'ala, یا believing in Allah subhanahu wa ta'ala? کیونکہ میرے لیے آج کے زمانے میں یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے, واللہ عالم, اس میں کوئی صحیح نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے, لیکن میری پرسنل رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ آخری وقتوں میں دین کوئلے کی طرح ہو جائے گا, کہ اگر آپ اس کو لے کے چلنا چاہو گے تو آپ کے ہاتھ جلیں گے, اور ہمارے بچوں کے ہاتھ جل رہے ہیں, اور بڑی ہی فائن لائن ہے کہ وہ چھوڑ دیں دین کو. سو اس لیے میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شاید وہ آپ سے کم کمائیں, شاید وہ آپ سے کم بڑے گھر میں رہیں, شاید وہ آپ سے جیسے آپ کو سارے یس سر یس باس سلوٹ مارتے ہیں, شاید آپ کے بچوں کو کوئی نہ مارے, لیکن وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے, وہ قرآن کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, ان کا کیریکٹر جو ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, سیرہ کے مطابق ہوگا. میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. خیر, یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے. help them find mentors. ہم لوگ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں, بہت اچھے مینٹرز ہوتے ہیں, وہ مینٹرز اپنے بچوں کی لائف میں ان کو دیں, انہیں یوتھ کلبز میں ڈالیں, انہیں ایسی جگہوں پہ ڈالیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ, اور ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے یوتھ کلبز ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کی فزیکل ٹریننگ, مینٹل ٹریننگ, اسپرچل ٹریننگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. یو نیڈ ٹو پش دیم اے بٹ, لیکن ہوتے ہیں. ہر چیز فن نہیں ہو سکتی. میں اپنے پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ ڈرو مت. ہمارے پیرنٹس ڈرتے بہت ہیں, ہم لوگ ڈرتے بہت ہیں, اپنے بچوں سے بہت ڈرتے ہیں. فن نہیں ہے, بچہ کہہ رہا ہے فن نہیں ہے, بچہ کہہ رہا ہے فن نہیں ہے, بچہ منہ بنا رہا ہے, بناتا رہے. یہاں پہ آپ کی اتھارٹی ہے کہ آپ اس کو پش کرو, بیکاز یو نو دیٹ دیر از اے ریزن اینڈ اے پرپز ٹو واٹ یو آر ڈوئنگ. There is a reason and a purpose to what you're doing. میں آپ کو ایک ڈفرینس بتاتی ہوں. ایک بچہ تھا, اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ اس کو نا اسپینش لینگویج ضرور آنی چاہیے, کیونکہ دونوں جو پیرنٹس تھے نا وہ اسپینش ہیریٹیج کے تھے, اور انہوں نے اسکول میں بچے کو ڈالا, پرائیویٹ اسکول تھا, افورڈ بھی کر سکتے تھے, انہوں نے اسکول میں بچے کو ڈالا. گھر میں انہوں نے بچے کو اسپینش سکھائی نہیں. بچہ جو تھا وہ نیوکلیئر فیملی میں رہ رہا تھا, بچے کے گرینڈ پیرنٹس نہیں تھے, اس نے اسپینش گھر میں سنی نہیں. اب پیرنٹس آپس میں بات کرتے تھے, بس وہ پک کر لیتا تھا, اس کو بولنا نہیں آتا تھا. تو جب اسپینش کلاسز لینی شروع کی تو بچے پہ بہت پریشر ایڈ ہوا, مطلب بہت زیادہ پریشر ایڈ ہوا, اور وہ اپنے دوسرے سبجیکٹس میں بھی فیل ہونے لگا. تو پیرنٹس نے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے اس چیز میں, کیا یہ چیز اس کے لیے ویلیوبل ہے, یا اس کی ضرورت پڑے گی لائف میں, یا اس کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے. اور حالانکہ ان کا بہت دل تھا کہ ان کا بچہ اسپینش سیکھے, لکھے, پڑھے, لٹریسی ہو, کتابیں پڑھے اسپینش میں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کے مینٹل ہیلتھ پہ وہ افیکٹ کر رہا تھا. انہوں نے اس کو اس کلاس سے نکال لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مت کرو, جب تم ریڈی ہوگے, جب تم کرنا چاہو گے کر لو. تو یہ ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ کہاں اپنے بچے کو پش کرنا اور کہاں اپنے بچے کو پش نہیں کرنا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے, ایک والد تھے, وہ اپنے بیٹے کو 8th گریڈ میں کہتے تھے کہ تم نے مغرب میں ہر صورت ہر حالت جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ جانا ہے. اس سے پہلے بھی وہ بچہ جو تھا وہ مسجد میں اپنی یوتھ کلاسز کے لیے جایا کرتا تھا, لیکن مغرب میں اسپیسیفکلی ہوم ورک چھوڑ کے جانا اور ضرور جانا. اور فادر کا یہ تھا کہ میرے بھائی کے بچے آتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ باقی سب بھی دیکھیں گے, میرے بچے بھی میرا بیٹا بھی آتا ہے.
وہ ایک انتہائی مشکل سچویشن بن گئی اس بچے کے لیے, اور اس بچے نے اپنے منہ سے کہا بھی کہ آپ مجھے ہنڈر کرتے ہو, میں بعض اوقات نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں گھر پہ نماز پڑھ لوں گا, آپ پلیز میرے اوپر یہ ریسٹرکشن, یہ لائبلٹی مت ڈالو. اب یہاں پہ جو ہمارے اوور جو ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں جوشیلے پیرنٹس, وہ یہ کہیں گے کہ نہیں مسجد جانا تو انتہائی فرض ہے, یہ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. ایک بالغ شخص کے لیے جانا فرض ہے اور جانا چاہیے. اور اگر آپ ایز اے پیرنٹ بچپن سے جا رہے ہو اور بچے کو پتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے, روٹین ہے, اور اس میں اسے کوئی آر نہیں ہے, تو وہ اس بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ نے اس بچے کی پرورش میں روز مسجد جانا ایز ہز اپ برنگنگ نہیں رکھی, اور سڈنلی بیکاز آف آؤٹ سائڈ پریشر یو آر پریشرنگ یور چائلڈ ٹو ڈو دیٹ, then it's wrong. It's not going to work. It's not going to work. It's going to snap back. وہ بچہ شاید نماز نہیں پڑھنا چاہتا اب کہ you know what. تو آپ کو خود اس بات کو جج کرنا ہے, اور آپ کو خود اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہم نے پرپسفلی اپنی لائف میں شروع سے رکھی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو لگے کہ یہ نارمل ہے, یہ ایزی ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. خدا را اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شروع سے پٹائی کریں اور ٹھکائی کریں اور ذلیل کریں اور تانے دیں تو وہ سمجھیں کہ ساری دنیا کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں. پلیز نیگیٹو کی طرف بات مت لے کے جایا کریں, پازیٹیوز کی طرف رکھا کریں. آخری بات, نہیں آخری نہیں ہے, ڈونٹ ڈو ٹو مچ فار دیم. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تمہارے تمہیں کھلا ہم دیں گے, پلا ہم دیں گے, تمہارا بیڈ ہم بنا دیں گے, یہ میں ساری باتیں کر چکی ہوں. ان کو اتنا ہم ان کے لیے بہتر کرنے کے لیے ان کی لائف میں اتنی آسانی پیدا کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے خود کیسے فنکشن کرنا ہے. اور اس کا ایک نام ہے, اس کا ایک نام ہے, میں نے وہ نام پڑھا تھا اور میں نے وہ استغفر اللہ, مجھے اس وقت وہ نام بھول گیا ہوا ہے ایکچولی. یہاں پہ میں لرنڈ ہیلپلیسنیس, اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنیس. آپ نے کبھی دیکھا, آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کے پیرنٹس یا ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کی کبڈ بھی صاف کر رہے ہیں اور ان کا کمرہ بھی صاف کر رہے ہیں اور جا کے دیکھ بھی رہے ہیں اور اوکیجنلی جا کے وہ چیزیں اٹھا بھی دیتے ہیں, وہ کمرے میں نہیں ہے تو جا کے ان کی چیزیں صحیح بھی کر دیتے ہیں. تو when they come they see everything is done, تو پھر وہ کیوں کریں گے خود سے؟ پھر بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں, انتہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم جاتے ہیں اور ہمیں ان کے کمرے کی جو حالت ہوتی ہے, ان کے کپڑوں کی جو حالت ہوتی ہے, وہ دیکھ کے کوفت آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں تم سے یہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں, وہ آگے سے یوں کرتے ہیں, لائک تم تھکی ہوئی ہو, جاؤ جا کے آرام کرو, میرا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو. کہتے ہیں نا بچے اس طرح سے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک لرنڈ ہیلپلیسنیس ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ کرنا ہے, پر ان کو یہ پتا ہے کہ میں نے اگر اپنے ہاتھ سے کیا تو میری ماں نے پھر آ کے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا شروع کر دینا. اس نے کہنا کہ نہیں تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے. پروسیس ہوتا ہے کرنے دینے کا, پروسیس ہوتا ہے کرنے دینے کا. آپ کو کوفت آپ کی ذات کے لیے ہو رہی ہے, آپ کے بچے کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہی ہے. ہم ان کو کوڈل کر رہے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے بچے کو ہم ہیلپ لیس کر رہے ہیں. اور میں نے یہ چیز خود آزمائی ہوئی ہے, دیکھی ہوئی ہے کہ ہماری پیرنٹس کا ہمارے لیے انتہائی محبت کی جو پیک ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم سب کچھ تمہارے لیے کر دیتے ہیں, تم کچھ مت کرو, تمہاری لائف ایزی ہونی چاہیے. وہ ہوا یہ کہ ہم اپنی لائف کے لیے مشکل ہو گئے, اور ہمیں جن کے ساتھ لائف گزارنی پڑی, ہمارے پارٹنرز, ہم ان کے لیے بھی مشکل ہو گئے. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا تھا ہمارے ذہن میں, یہی میرے لیے سب کچھ کر دے گا, اس کو میرے لیے کرنا چاہیے, اس کو کیوں نہیں نظر آتا کہ مجھے یہاں پہ ہیلپ ہے تو یہ آ کے میری ہیلپ کرے, بجائے اس کے کہ خود سے اٹھ کے اپنے ہاتھ سے کام کرنا, اپنے کام خود سے کرنا. مرد بھی اور عورتیں بھی اٹھ کے اپنے ہاتھ سے کام کریں. ہماری سننا کا طریقہ یہی تھا. کیا ہم کسی کی مدد نہیں کریں؟ پھر کرو, ضرور کرو. کرنے کی ہمت, جسارت ہے, محبت ہے, قوت ہے, طاقت ہے تو ضرور کرو, ضرور. اینڈ بی پراؤڈ آف اٹ. وی مدرز آر پراؤڈ. جب جو ہوم میکرز ہیں, جو گھروں کے اندر رہتی ہیں مائیں, وی آر پراؤڈ کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے والدین کو, اپنے بزرگوں کو ٹائم دیا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا, ان کی مطلب ہماری زندگی کا بھی ایک پرپس ہے نا, خدمت ہی ہے پرپس. لیکن وہ خدمت جو ہے وہ پھر ایسی جگہ سے نہ آئے جہاں پہ آپ دوسروں کو ہیلپ لیس کر دو کہ سارے میرے ہاتھ میں رہیں, سارا کچھ میرے کنٹرول میں رہے, میں ہی سب کچھ کروں. آپ ایک طرف آپ تھک بھی رہے ہو, ایک طرف آپ شور بھی مچا رہے ہو, اور ایک طرف آپ دوسرے کو کچھ کرنے بھی نہیں دے رہے. کون سے نفلوں کا ثواب ہے؟ خیر, آخری بات جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے قریب رہیں تو ان کو تھوڑی سی آزادی دو.
کتنا مشکل بات ہے، کتنی مشکل بات ہے. بچے خود ہی آزادی لے لیتے ہیں، ہمیں تو دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو بلکہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ واپس آ جاؤ گھر کی طرف. کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آزادی ہی نہیں دیتے ہیں. آزادی ان اے سینس کہ سوچ کی آزادی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو گھروں سے باہر نکال دو اور باہر ان کو جیسے مرضی لوگ ملیں اور آن لائن ان کو جیسے مرضی لوگ ملیں اور دے دو ان کو فون اور کرنے دو ان کو ٹک ٹاک پہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. آزادی یہ نہیں ہے. اس کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا ایک ایکسٹریم پہ لے جا کے سوچتے ہیں. یہاں پہ بلکہ ہمیں روک ٹوک کی ضرورت ہے. یہاں پہ بلکہ ہمیں گھر کے اندر اس طرح کے ڈیوائسز رکھنے کی ضرورت ہے جو سرٹن ویب سائٹس کو بلاک رکھیں. یہاں پہ ہمیں ایکچولی یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی ٹائم لیمٹس رکھیں. یہاں پہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے کانٹریکٹ سائن کروائیں کہ آپ یہ حرکت نہیں کرو گے آئندہ، یا یہ کام ہماری کلچر میں ہمارے دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے. سوچ کی آزادی، اور سوچ کی آزادی یہ ہے کہ وہ پڑھتے کیا ہیں، وہ سیکھتے کیا ہیں، وہ بولتے کیا ہیں، وہ سننے کا حوصلہ ہم رکھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، ازمز کی دنیا میں، فیمنزم کی دنیا میں، لبرلزم کی دنیا میں وہ سب صحیح ہیں اور آپ سب کچھ مانتے جاؤ. آپ گے کلچر کو بھی مانو، آپ سیم سیکس میرج کو بھی مانو. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوچ کی آزادی دو اور خود اپنی سوچ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو، تاکہ جب آپ ان کو سنو تو ان سے بات کر سکو، کانورزیشن کر سکو. جب ہم اپنے بچوں کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یا ہم خود ایڈمٹ نہیں کرتے اپنی مسٹیکس کو جبکہ وہ کوئی چیز، کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا شیئر کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر وہ باہر ریسورسز کے پاس جاتے ہیں. اور وہ جو باہر کے جو ریسورسز ہیں، اسپیشلی اگر وہ ہمارے دین، ہمارے اخلاقیات سے میچ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ آخری ایک چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں وہاں پہ بڑی اچھی لگتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مینٹلی ہیلتھی ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کو ایز سچ ڈپریشن یا انگزائٹی نہیں ہے. آج کل تو ہر چوتھے یا پانچویں بچے کو ڈپریشن بھی ہے اور انگزائٹی بھی ہے، اور یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. کیا ان کے پیرنٹس ان کا علاج کروا رہے ہیں؟ نہیں، میجورٹی ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا اور بہت دیر ہو جاتی ہے اور بچے کو آپ ہر طرح کی چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ آلریڈی بہت اچھے پیرنٹ ہو، لیکن ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہمارے بچے کو میڈیکل انٹرونشن چاہیے یا تھراپی کی انٹرونشن چاہیے یا کوچنگ کی انٹرونشن چاہیے. آخر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے ایک والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا بچہ سوسائڈل ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا 19 ایئرس کا ہے اور ان کا بیٹا سوسائڈل ہے اور وہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہے. اور میں نے کہا کہ آپ تھراپی پہ لے جاؤ کیونکہ میں تھراپسٹ نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچے سے بات کرو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں یوتھ کاؤنسلنگ کرتی ہوں، یوتھ کوچنگ کرتی ہوں، کاؤنسلنگ نہیں. کاؤنسلنگ از فار تھراپسٹ. تو میں نے اس بچے سے بات کی. آج 6 مہینے کے بعد ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ بچہ جاب بھی کر رہا ہے، وہ بچہ اپنے پیسے بھی ارن کر رہا ہے، وہ بچہ کالج یونیورسٹی بھی جا رہا ہے اور اس بچے کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلتھی ریلیشن شپ بھی ہے. کیا اس بچے کو کاؤنسلنگ چاہیے تھی یا کوچنگ چاہیے تھی؟ یہ ایک کوچ یا کاؤنسلر بہتر بتا سکتا ہے. لیکن آئی ایم گریٹفل ٹو دیٹ مدر who tried to contact me اور جس نے مجھ سے کہا کہ نہیں I honestly believe کہ میرا بچہ آپ سے بات کرے گا تو اس کے لیے بہتری آئے گی. آن دی ادر ہینڈ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، لیکن میں ایک فیلئر سٹوری بھی بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں دینا چاہتی کہ مطلب ہر مسئلے کے حل ہمیشہ ہی ہو جاتے ہیں. ایک اور پیرنٹ ہیں اور ان کے بچے کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتا، اور میں نے اس بچے کے ساتھ کوچنگ کرنے کی کوشش کی اینڈ آئی فیلڈ miserably کیونکہ that child does not open up. He just does not open up. اس کو لیکن کیا میں نے ہمت ہار دی؟ نہیں. ایز اے کوچ میرے پاس ٹریننگ ہے، میرے پاس سکلز ہیں. جب آپ مجھے ہائر کرتے ہو تو میری ٹریننگ یہی ہے کہ میں کس طرح سے اپنے ٹولز کو استعمال کروں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جانے کے لیے، رائٹ؟ سو یو نو واٹ یور چائلڈ نیڈس. اور آج کل کے بچے تو اپنے منہ سے آ کے کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. ایز اے پیرنٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ فوراً امیڈیٹلی انٹرونشن کی طرف جائیں.
ہم ویسے ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں، اپنے بچے کے موڈ خراب ہونے سے گھبرائے رہتے ہیں، کوئی ہمیں تانا دے دے گا ہم نے تربیت اچھی نہیں کی، ہم اس لیے گھبرائے رہتے ہیں. لیکن ہم اس بات سے کیوں نہیں گھبراتے جب ہمارا بچہ کہتا ہے یا ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پیغام ہے. بہت سارے اچھے پیرنٹس، اچھے لوگ، نیک نیت، صاف پرپسفل پیرنٹس آج کل سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم مینٹل ہیلتھ پر دھیان نہیں دے رہے. پلیز اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں تاکہ جب آپ کے بچے الٹی سیدھی کریکٹ رانگ انفارمیشن آپ کے پاس لے کر آ سکیں تو آپ جیسے وہ چاول صاف کرتے ہیں، دالیں صاف کرتے ہیں، آپ سفٹ کر سکیں کہ آیا اس بات کا وزن ہے یا نہیں ہے. آپ آبزرو کر سکیں اور آپ ٹائم سے ان کو وہ ہیلپ دلا سکیں جن کی ان کو ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ وینسڈے کو ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.